أعطنا أماكن الإيمان كالجراد مسوة فإن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الحشر کا۔ سن 4 ہجری میں یعنی ہجرت کے چوتھے سال بنو نذیر جو کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا ان کے خلاف اقدام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ ان تینوں سے معاہدے ہوئے یہودیوں سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انہوں نے یکے بعد دیگرے خلاف ورزی کی تو بدر کے بعد بنو قینقاع کا معاملہ چکایا گیا، اور سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف ایکشن ہوا، اور سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا معاملہ چکایا گیا۔ یہ سن 4 ہجری میں بنو نذیر کا معاملہ چکایا گیا، ان کے قلعوں کا محاصرہ ہوا اور ذلت کے ساتھ ان کو اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ آئیے سورۃ الحشر کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہ اللہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع کے موقع پر، پہلے ہی ایکشن اور اقدام میں ان کو ان کے گھروں سے اللہ نے نکال دیا۔ یہودی بڑے مالدار تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، بڑا روب دبدبا تھا، مگر نہیں، اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں ان کو نکال دیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، مسلمانوں تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ سے انہیں بچا لیں گے، بڑا ناز تھا اپنے مضبوط قلعوں پر۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ اس کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے۔ ایمان والوں نے تو محاصرہ کیا، اور یہ لالچی جو تھے دولت کے، یہ اپنے گھروں کے کھڑکی دروازے بھی اکھاڑ اکھاڑ کر لے جانے لگے، اتنے مال کے حریص اور دیوانے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر جلا وطن ہونا رکھا گیا ہوتا تو انہیں ضرور دنیا میں عذاب دیتا اللہ سبحانہ وتعالی، بس ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جلا وطن ہونے والے تھے تو بہت اور بڑی پکڑ سے بچ گئے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ اب ایک موقع پر ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنے کی نوبت آئی،
اللہ کے رسول نے حکم دیا کچھ درخت کاٹ لو کچھ کو چھوڑ دو، مگر اللہ تعالیٰ اس مقام پر کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ارشاد ہوا ما قطعت من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹے اے مسلمانوں ان کے تنوں سے اور جن کو تم نے جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، بس یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ اتنے کاٹو اتنے نہ کاٹو، یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، مگر اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ یہ حجت حدیث اور سنت کی اتھارٹی کی دلیل ہے قرآن سے۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو مال دلوا دیے یعنی مال فے، جن پر اے مسلمانوں نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، غلبہ دے دیتا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوٹا دینا یہ ہے مال فے، جس پہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ اس مال کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ اس میں کن لوگوں کا حصہ ہے اب بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے۔ یہ گویا مال فے امت مسلمہ کی مشترکہ پراپرٹی بن جاتی ہے، اور بائی لارج یہ مسلمانوں کی بہبود پر استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بستی والوں سے اپنے رسول کو دلا دیا، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کے لیے صدقہ منع تھا، تو مال غنیمت اور مال فے میں سے بھی ان کو حصہ ملتا، اور یتیموں کے لیے ہے اور محتاجوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ بائی لارج اس کی تقسیم ہوگی۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ لیکن بہت بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کی معاشی تعلیمات کا، اکنامک افیئرز کے لیے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کا کہ دولت چند افراد کے درمیان مقید ہو کر محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ ماڈرن اکنامکس کا اصول ہے بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی۔ ایک معاشرے میں دولت جتنی زیادہ گردش کرے گی، معاشرہ معاشی اعتبار سے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام زکوٰۃ، صدقات، انفاق، مال فے، مال غنیمت، وراثت کے احکامات اور دیگر امور کے ذریعے دولت کو گردش کرانا چاہتا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کر اسلام کی معاشی تعلیمات کو سمجھیں تو بہت خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آئیں گی حکمت کے اعتبار سے انشاءاللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول جس بات کو تمہیں کہیں یعنی حکم دے اسے لے لو، مانو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اتھارٹی آف سننا، رسول اللہ کی اطاعت کی اہمیت۔ رسول جس بات کو دے یعنی حکم دے اسے مانو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول کی اطاعت ہوگی تبھی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب مزید اور کن کا حصہ ہوگا؟ فقراء جو مہاجرین میں سے ان کو بھی ملے گا مال فے میں سے۔ ارشاد ہوا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان محتاج مہاجرین کے لیے بھی حصہ ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل میں سے چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی مال فے میں سے حصہ ملے گا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب انصار مدینہ کا بیان، ان کو بھی حصہ ملے گا۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ میں ٹھکانہ اختیار کیا اور ایمان لائے، انصار مدینہ، ان کے لیے بھی حصہ ہے مال فے میں سے۔ یحبون من ہاجر الیہم،
یہ انصار مدینہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، کوئی دل میں ان کی تنگی نہیں آتی کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ضرورت مند ہوں. یہ صحابہ کرام کے ایثار کی تعریف اللہ نے کی. خاص طور پر انصار مدینہ بڑے مہمان نواز اور بڑے خرچ کرنے والے اور بڑا ایثار کرنے والے تھے. ایک صحابی کے گھر میں ایک رات ایک صاحب مہمان ہوئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ان صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا بچوں کو سلا دو اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ گل کر دینا، بس مہمان وہ بھوکا نہ رہے، ہم بھوکے رہ لیں گے. صبح اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری مہمانی کو اللہ نے رات بڑا قبول کیا، جبکہ گھر میں ایک ہی فرد کا کھانا تھا جو مہمان نے کھا لیا اور گھر والے بھوکے رہے. اور بہت سارے واقعات ایثار کے حوالے سے ان انصار مدینہ کے مفسرین نقل فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. جو نفس کے بندے نہ ہوں، جی کی لالچ نہ رکھتے ہوں، انہی کے لیے کامیابی ہوگی. ناظرین کرام، مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آئیے مطالعہ شروع کریں. سورۃ الحشر آیت نمبر 10 سے ارشاد ہوا والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے لیے بھی مال فہم سے حصہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے. بعد کے مسلمانوں کو بھی مال فہم سے حصہ ملے گا. یہ مشترکہ ملکیت ہوتی ہے امت مسلمہ کی. یقولون، وہ بعد والے مسلمان کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ایمان پر سبقت کر گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے لے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کدورت پیدا نہ فرما جو ایمان لائے. ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کدورت، کوئی نفرت، کوئی رنجش نہ آ جائے. ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. تو تمام مسلمانوں کو مال فہم سے حصہ ملے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب عراق اور دیگر علاقوں کی بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئیں تو تمام زمین کو انہوں نے خراجی قرار دیا اور مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی قرار دیا. اس آیت سے استشہاد کرتے ہوئے انہوں نے اس کو تمام مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی قرار دیا اور بدترین جاگیرداری کا راستہ بند کیا اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے اس کو عام کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور مسلمانوں کی بہبود کے کام کرنے کی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب اگلی آیات میں منافقین کا بیان. جب بنو نذیر کے خلاف اقدام کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے پہلے کیا حالات ہوئے، منافقین کا کیا رویہ رہا، اب اس کا بیان آ رہا ہے. ارشاد ہوا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفاق اختیار کر لیا کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. یہ منافقین یہودیوں سے دوستیاں اختیار کرتے تھے. لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے اے بنو نذیر کے لوگوں تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی کے حکم کو نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ جلا وطن کیے گئے، نکالے گئے یہود تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ کبھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ آستین کے ساتھ ایمان جھوٹے دعوے دار، نہ مسلمانوں کے ساتھ سچے نہ کافروں کے ساتھ سچے. وہی نفاق ہر اس دور میں آئے گا جب دین کی جد و جہد کا کام ہو رہا ہو. اللہ ہمیں نفاق اور ایسے انجام سے محفوظ رکھے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یقیناً اے مسلمانوں
ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے، تم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، اللہ کا خوف نہیں بندوں کا خوف ہے۔ ہم لوگ بھی سوچیں کیا ہم بندوں سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جواب ہم نے اللہ کو دینا مرنے کے بعد، اپنے جیسے محتاج بندوں کو نہیں دینا۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، اب کچھ یہود کا بیان بھی آ رہا ہے، وہ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ یہود کبھی میدان میں نہیں آئے، پیچھے سے انہوں نے اکسایا مشرکین کو، سامنے آ کر کبھی انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، اسلام کی دشمنی میں ایک ہیں سارے کافر، ورنہ آپس میں ان کے دل بھی ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے کہ جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ بنو قینقاع کے قبیلے کی طرف اشارہ، غزوہ بدر کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان کا حال شیطان جیسا ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، فلما کفر، پھر جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، تو شیطان نے کہا میں تو تجھ سے بری ذمہ ہوں، صاف پٹی پڑھا کے بھاگ گیا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ ہے شیطان کا دھندا، عین بیچ سڑک پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پھر دونوں کا بالآخر انجام کیا ہے؟ شیطان کا بھی اور اس کی پٹی پر عمل کرنے والے کا بھی، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب قرآن حکیم کی اگلی آیات مشہور آیات ہیں، اکثر ان کی تلاوت مختلف محافل میں ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل تو آج بھی آ سکتی ہے، یعنی میری اور آپ کی موت۔ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اے لوگو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، بس جانوروں کی طرح کھاتے پیتے موج اڑاتے، جو حیوانی سطح پر آ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اب حقیقت کو بھول گئے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا تھا۔ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب قرآن کی عظمت پر خود قرآن کی عظیم ترین آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ڈر جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ جلال قرآن کے اندر، یہ طاقت اللہ کے کلام کے اندر پہاڑوں کو ہلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ نے کس قدر تیار کرایا تھا اس کلام کے وصول کرنے کے لیے۔ آپ کے اور میرے دل پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہماری آنکھیں بھی کبھی نم ہوتی ہیں، کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اس عظیم کلام کو سن۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں
تاکہ وہ غور و فکر سے کام کریں۔ اے اللہ اس قرآن کی عظمت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس قرآن کی تاثیر ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ اس قرآن کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اللہ رحمان کی صفات اور اس کے پیارے ناموں کا ذکر آ رہا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا۔ غیب اور ظاہر کی تقسیم ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب میں نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان رحیم ہے، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب 8 صفاتی نام اللہ کے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں یہ واحد مقام ہے کہ اللہ کے نام ایک ساتھ آئے ہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 نام اللہ کے۔ الملک حقیقی بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سلامتی عطا کرنے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبانی کرنے والا، العزیز غلبہ رکھنے والا، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ نماز میں سب سے زیادہ ہم سے کیا کہلوایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جھکاؤ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اپنی اس میں کو مارو۔ المتکبر بڑائی اللہ کے لیے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے جو عدم سے وجود میں لانے والا اور پیدا کرنے والا اور صورت گری کرنے والا ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری صورت گری کر کے مکمل فرما دیا۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ شے جو آسمان و زمین میں ہے اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کے پیارے نام، ان ناموں کو بھی ہمیں اپنے اوراد میں ورد میں شامل کرنا چاہیے اور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کے آخر میں آتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے عفو، اے غفور، ہم سب پر رحمت نازل فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ ورتل القرآن